جو پہلے وقتوں میں لوگ ہوا کرتے تھے وہ کس طرح اپنی صحت کو بہتر بنا کے رکھتے تھے، یا اگر ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق ہوتی تھی تو وہ اپنا علاج معالجہ کس طریقے سے کرتے تھے۔ ٹیکنالوجی تو اب آئی ہے، باقاعدہ یہ ترقی وغیرہ سارا کچھ اب ہوا ہے۔ پوری دنیا میں اس ٹائم دوبارہ لوگ واپس پلٹ رہے ہیں اسی طرف، ہربل کی طرف، نیچرل کی طرف، اور اس کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ، طبیعت میں چڑچڑاپن، غصہ، یعنی کہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ یہی ہے کہ جو ہم رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں، یعنی کلونجی کے ساتھ، شہد کے ساتھ، دلیے کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں دیکھا جائے تو جو کہ عرب ممالک میں تو ہوا کرتی تھیں، لیکن یہاں پہ اب جس طرح انڈین کے جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ زیادہ معروف ہیں۔ ان کا جو صبح کا ناشتہ ہوتا تھا وہ بادشاہوں والا ہوتا تھا، اور دوپہر کا کھانا جو ہوتا تھا وہ وزیروں والا ہوتا تھا، اور رات کا کھانا جو تھا وہ فقیروں والا ہوتا تھا۔ آج اس کا الٹ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کا تعلق ہے طب و حکمت کے ساتھ۔ طب و حکمت کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ انسان کو جب مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے اسلام نے اس کی کیا رہنمائی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر انسان کی ان بیماریوں کے حوالے سے ان کو کیا کیا تلقین کی ہے، اور اس کے علاج کے حوالے سے اسلام کا کیا موقف ہے کہ وہ علاج اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور انسان جب کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری سے نکلنے کے لیے انسان کو جو جو وسائل بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ وہ جو ذرائع اختیار کرنے ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، چاہے وہ حکمت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، اطباء کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، یا سائنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، تو یہ چیزیں انسان کے لیے کتنی ضروری ہیں، اس حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ جب یہ ترقی نہیں تھی، جب یہ ٹیکنالوجیز نہیں تھیں، تو انسان جو ہے جب بیماریوں کا سامنا کرتا تھا تو اپنا علاج کن طریقوں سے کیا کرتا تھا، اور کس طرح وہ اپنی ان بیماریوں کو خود سے دور کرتا تھا، اپنی ان پریشانیوں کو خود سے دور کرتا تھا، اور سروائیو کرتا تھا معاشرے کے اندر، جنگلوں کے اندر یا دیگر مقامات پہ معاشرے میں وہ زندگی گزارتا تھا، گزر بسر کرتا تھا۔ حالانکہ ترقی نہیں تھی، حالانکہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انسان مضبوط ہوتا تھا، کڑیل جوان ہوتا تھا۔ اس نے پہاڑ تراش دیے اور اس نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنایا جس کے اوپر آج بھی سائنس دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ذہن تھے۔ اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ حکیم فرحان حنیف صاحب سے، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے، اور محدث میڈیا کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے دعوت دی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ حکیم صاحب، جو پہلا سوال ہے بنیادی طور پہ وہ آپ سے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر حکمت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی صحت کے حوالے سے محتاط رہیں اور اپنی حفاظت کریں، اپنے جسمانی لحاظ سے، دماغی لحاظ سے، مینٹلی لحاظ سے۔ تو اس حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے اندر ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پہلے تو ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں چینل کو دیکھنے والے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہماری بڑی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، یعنی کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ کھانا نہ کھاؤ یا ایسی کوئی بھی چیز استعمال نہ کرو جس سے نقصان ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے۔ بے شک۔ اس میں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ اکثر اوقات لوگ کھاتے ہیں آخری کھانا سمجھ کر، حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ ہم کھانا کھائیں زندہ رہنے کے لیے۔ تو اس میں اگر آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں
تو وہ زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے. اگر آپ زیادہ کھانا کھائیں گے تو اس سے کند ذہن ہو جائے گا، نماز میں سستی، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں سستی. تو یہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ کھانا جو ہے پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے. اس میں ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کھانا کھائیں تو آپ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ جو ہے خالی چھوڑ دیں تاکہ نظام انہضام آپ کا بہتر ہو، ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ آپ کا بہتر ہو جائے. تو اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں کھانے کی روٹین اچھی کرنی چاہیے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو تھے مسلمان جو تھے یا لوگ تھے بڑے طاقتور تھے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کا جو صبح کا ناشتہ ہوتا تھا وہ بادشاہوں والا ہوتا تھا، اور دوپہر کا کھانا جو ہوتا تھا وہ وزیروں والا ہوتا تھا، اور رات کا کھانا جو تھا وہ فقیروں والا ہوتا تھا. آج اس کا الٹ ہے. ہم صبح کا ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں. اس کے بعد دوپہر کا جو کھانا وہ ہمارا وزیروں والا ہوتا ہے، رات کو بادشاہوں والا کھانا کھاتے ہیں، زیادہ کھایا اور ساتھ ہی سو گئے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اور سب سے پہلا نقصان تو دائمی قبض کا مریض انسان ہو جاتا ہے. اور قبض کے حوالے سے آپ دیکھیں اس کو ام الامراض کہا گیا ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے. جب قبض ہو جاتی ہے اس سے ہی آگے دل کے اٹیک کی طرف طبیعت چلی جاتی ہے، بواسیر کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ، طبیعت میں چڑچڑاپن، غصہ، یعنی کہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ یہی ہے کہ جو ہم رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں. تو اگر ہم کھانے کی روٹین بہتر کر لیں، ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اگر اس کے اوپر عمل کر لیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. بے شک. تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے جو تھا مسلمان یا لوگ طاقتور کیوں تھے؟ وہ صبح کو ناشتہ اچھے طریقے سے کرتے تھے کیونکہ صبح سے لے کر دوپہر تک انہوں نے محنت کرنی ہے، پورا دن کام کرنا ہے، ان کے اندر طاقت ہو، وہ اچھے طریقے سے ہضم ہو سکے. پھر اس کے بعد دوپہر کو ہلکا کھانا کھاتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے تھے، کیلولا کرتے تھے. اس کے بعد رات کو ہلکا کھانا اس لیے کھاتے تھے کہ انہوں نے رات کو سونا ہوتا تھا. جب آپ سوئیں گے تو اس وقت کھانا آپ نے کم، ہاں جی صبح جلدی اٹھنا تھا. آج دیکھیں معاشرے میں جو لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ان کا فٹنس لیول زیادہ اچھا ہے. آج بھی اگر ہم جائیں کسی گاؤں میں تو ان کے سسٹم یہی ہے کہ صبح نماز کے بعد کھانا کھانا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد دوپہر ظہر کے فوراً بعد کھانا کھانا ہے، اور رات کا کھانا وہ مغرب کے بعد کھاتے ہیں، عشاء کی نماز کھانے کے بعد پڑھتے ہیں. بلکہ بعض تو میں آپ کی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بعض ایسے بھی مشاہدے کیے ہیں کہ باقاعدہ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے فجر کی، لیکن وہ اس سے پہلے فصلوں کی طرف نکل چکے ہوتے ہیں جی اپنے بالکل کام کاج کے لیے. یعنی وہ خود نماز تو نہیں پڑھتے، بعض ہوتے ہیں ایسے لوگ، لیکن ان کی وہ جو روٹین بنی ہوئی ہے نا وہ بہترین اس طرح کی ہے کہ کڑیل جوان ہے، باقاعدہ ہل جوتنے والے پہلے تو کرتے ہی اس طرح تھے، اب تو یہ مشینری وغیرہ آ چکی ہے، تو وہ باقاعدہ صبح صبح نکل جاتے ہیں تہجد کے وقت ہی. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ نے زبردست مشاہدہ کیا، یہ زبردست ایسی ہی چیز ہے. میں کہتا ہوں جو ان چیزوں پہ عمل کر لے. آج میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں بے اولادی کے، تو اس میں بہت بڑا یہ اس میں مسئلہ ہے، جو لوگ رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں ان کے جراثیم ویک ہو جاتے ہیں، کمزوری آ جاتی ہے. اس کے اگینسٹ اگر دیکھیں آپ گاؤں کے لوگ، ان کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے بھی دیے ہوتے ہیں، فٹنس لیول بھی ان کا زیادہ دیر تک فٹ رہتے ہیں. اگر ہم چلے جائیں گاؤں میں تو ان کے ساتھ چلنا شروع کریں تو ہم ان کے ساتھ چل نہیں سکتے. سب سے پہلا کام کہ ہم رات کا کھانا جب لیٹ کھائیں گے تو آپ کو سانس چڑھے گا. تو آپ لاہور کے شہر میں یا کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، فاسٹ فوڈز، ینگز فوڈ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ عمروں کو کم کر رہا ہے. آج دیکھیں 40 سال میں، 30 سال میں، 60 سال میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کلاڈ پیدا ہو جاتے ہیں، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. اب کولیسٹرول جب آپ کا بڑھے گا، ٹرائیگلسرائڈ بڑھے گا، تو آپ کس طرف جائیں گے؟ یہ چربی کا لیول کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارے ینگز فوڈ، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک کا استعمال، ٹھنڈے پانی کا استعمال. تو آپ اگر دیکھیں تو گاؤں میں یہ چیزیں پہلے کم تھیں تو وہاں پہ بھی چلی گئی ہیں، لیکن جن جگہ پہ وہ جو ہے نا بزرگ آج بھی احتیاط کرتے ہیں، وہ فٹ ہیں ماشاءاللہ. ہاں، ایک تو ان میں سب سے پہلی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ نیچرل چیزوں پہ عمل کرتے ہیں ان کے اوپر. بالکل. تو دوسری بات، رات کا کھانا وہ جتنا مرضی آپ انہیں کہہ لیں، انہوں نے مغرب کے بعد کھا لینا ہے، اس کے بعد وہ کوئی چیز نہیں کھاتے. تو جب لیٹتے ہیں اتنی دیر تک کافی حد تک کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے. اسی طرح جو شروع میں نے بتایا تھا کہ حدیث سے ثابت ہے، تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے. اب قوی کیسے ہو سکتا ہے؟
جس کی غذا کی ٹائمنگ ایک ہوگی، ٹائم سے کھانا کھائے گا، جس طرح حدیث میں ثابت ہے، فٹنس لیول کے لیے اچھا ہے، کھانا کھائے گا تو اس کے اندر طاقت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہے جو کافروں کے ساتھ بھی لڑے تو اس کے اندر طاقت ہو، نماز بھی پڑھے تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے۔ نماز تب بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے نا اگر اس کے اندر طاقت ہوگی تو پھر خشوع خضوع کے ساتھ۔ اسی طرح جو طاقتور مومن ہوتا ہے یا طاقتور انسان ہوتا ہے وہ کاروبار کے حوالے سے بھی باقیوں سے آگے ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک بیمار انسان کی یا کند ذہن یا سستی والے انسان کی سوچ بھی سست والی ہوتی ہے، اس سے نقصانات کاروبار میں بھی ہوتے ہیں، نماز بھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا اور وہ کافروں کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکتا۔ تو اس حوالے سے قوی مومن جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم اس طرح زندگی گزاریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کریں گے اور غذائیں ایسی کھائیں گے جس سے انسان کا فٹنس لیول اچھا ہو۔ کوئی بھی غذا لگاتار نہیں کھانی چاہیے، جیسے گوشت ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گوشت ہی کھائے جائیں، آپ کو چاہیے کہ ہر طرح کی چیز آپ کھائیں، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ ساری اور تبدیل کر کے، ٹھیک ہے، وہ کھائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کا فٹنس لیول اچھا ہوگا اور آپ انشاءاللہ قوی مومن ہو جائیں گے۔ میں آپ کی ایک وہ اور بات کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کو کمر سیدھی کرنے کے لیے 1-2 لقمے ہی کافی ہیں۔ تو اس میں ایک اور بات ہمیں ملتی ہے، صحابہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، مطالعہ کریں تو صحابہ نے کتنی جنگیں لڑی، تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کافی دن تک جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، تو اس میں فاقے برداشت کیے، بعض اوقات ایک کھجور ہوتی تھی اس کے اوپر گزارا ہوتا تھا، بعض اوقات کھجور کی گٹھلی ہوتی تھی ان کو چوس کر گزارا ہوتا تھا۔ بلکہ وہ جو حدیث ہے باقاعدہ جس کے اندر آتا ہے کہ وہ انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا تھا تو ان کے پاس کھجور کی گٹھلیاں باقی رہ گئی تھی، باقی سارا زیادہ راہ ختم ہو گیا تھا، اور بعد میں جب وہ آگے گئے تو پھر مچھلی ملی ان کو سمندر کے اوپر، جس کا مطلب بہت بڑا انہوں نے گوشت کا حصہ جو ہے وہ کھایا پیا، اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کے وہ باقاعدہ دیکھتے تھے کہ کتنی بڑی مچھلی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں بے شک۔ تو اس میں دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے، اگر ہم اس کو آئیڈیل بنا لیں تو ہم زبردست کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں، صحت بھی ہماری فٹ رہے گی، اور اس میں جو سب سے بڑی بات کہ وہ جو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تھی نا اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ بے شک۔ تو اگر ہماری زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا صبر دے دے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو، کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن جب ہمارے سامنے کھانا آتا ہے تو ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے دے تو پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی کیسی تھی، وہ تو ایک کھجور کے اوپر انحصار کرتے تھے، اور جب جنگیں ہوتی تھی پتے بھی کھانے پڑتے تھے تو وہ پتوں کے اوپر گزارا کرتے تھے، اور پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے بھی جنگیں لڑی ہیں اور وقت گزارا ہے۔ آج ہمارے اندر میں سمجھتا ہوں کہ صبر نہیں ہے، اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر عطا کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے دے تو اگر انہی چیزوں کے اوپر ہم بھی عمل کریں تو انشاءاللہ ہم قوی مومن بھی ہو جائیں گے، اور ہمارے اندر طاقت بھی زیادہ آ جائے گی، فٹنس لیول بھی اچھا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے بھی ہم بچ سکیں گے۔ بے شک۔ اچھا حکیم صاحب، ایک سوال بڑا اہم یہ ہے کہ پہلے وقتوں کے اندر، جس طرح آپ نے بھی اپنی گفتگو کے اندر یہ بات کی، جو پہلے وقتوں میں لوگ ہوا کرتے تھے وہ کس طرح اپنی صحت کو بہتر بنا کے رکھتے تھے، یا اگر ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق ہوتی تھی تو وہ اپنا علاج معالجہ کس طریقے سے کرتے تھے؟ ٹیکنالوجی تو اب آئی ہے باقاعدہ، یہ ترقی وغیرہ سارا کچھ اب ہوا ہے، تو پہلے کیا اموات زیادہ ہوا کرتی تھیں یا کم ہی ہوا کرتی تھیں، یا ان کے پاس ایسے کیا جڑی بوٹیاں تھیں، یا ایسے کون سے سورسز تھے، وسائل تھے جن کے ذریعے سے وہ علاج اپنا کیا کرتے تھے؟ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو چائنا کے اندر باقاعدہ جو قدیم علاج تھا اس کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے، یا بعض ممالک ایسے ہیں جن کے اندر جو قدیم علاج تھے ان کی طرف وہ واپس پلٹ رہے ہیں، یا پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بڑی زیادہ فائدہ مند ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ باقاعدہ وہ اس حساب سے جدید ٹیکنالوجی بھی تیار کر لیتے ہیں، لیکن بیس وہ ہے، اساس وہی ہے۔ تو وہ ایسے کون سے علاج تھے جن کے ذریعے وہ اپنی صحت کو بہتر رکھتے تھے، اور کن چیزوں کے ذریعے وہ اپنا علاج کرتے تھے؟ جی، یہ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے کہ پہلے بھی لوگ بیمار ہوتے تھے تو تب تو نہ یہ انجیکشن تھا، نہ یہ سسٹم تھا،
ٹیکنالوجی تھی تو وہ کیسے علاج کرتے تھے. ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ سب سے جو پہلی بیماری دنیا میں آئی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو آئی پیٹ کی بیماری. تو اس وقت جو پودا لگا ہوا تھا قریب وہ تھا اجوائن کا, تو انہوں نے وہ استعمال کی تو پیٹ کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو گئی. اسی طرح اگر ہم آگے چلتے ہیں تو صحابہ کا جو دور تھا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا, اس میں آپ دیکھیں دلیا جو سے علاج کیا جاتا تھا. خفقان قلب جس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی یا گرمی ہو جاتی تھی, کمزوری ہو جاتی تھی, نکاہت ہو جاتی تھی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تلبینہ بنا کے استعمال کرو, دلیا جو کا استعمال کرو. اسی طرح تلبینہ کسے کہیں گے؟ ہاں, تلبینہ یہ دلیا جو ہی بیسیکلی تلبینہ ہے. جب اس کو آپ 40 سے 45 منٹ اس کو پکاتے ہیں پانی میں, اس کے بعد پکانے کے بعد پھر آپ اس میں کھجور ڈال دیں اور شہد ملا لیں, تو یہ آپ کا تلبینہ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ کمال کی چیز ہے کمزوری کے لیے. اس کے بعد جو ہے کلونجی. کلونجی کے بارے میں بھی مفہوم ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حبۃ السودا جو ہے یہ سام, موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے, لیکن بس آپ کو اس کے طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس پیشنٹ کو دینی ہے. تو اس سے بہت سارے مریضوں کا علاج ہوا. دل کے لیے تو کمال کی چیز ہے, اگر آپ اس کا قہوہ بنا کے اس میں شہد ملا کے استعمال کریں تو دل کو تقویت دیتی ہے, کمزوری کو دور کرتی ہے. اسی طرح آپ پھر آ جاتے ہیں شہد کی طرف. شہد کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے, بہت ساری. اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ میرے تجربے میں ہیں کہ اگر انسان کے اندر کمزوری نکاہت ہو تو آپ 1 گلاس پانی ٹھنڈا لے لیں, اس میں شہد ملا کے پی لیں, آپ فوراً آپ کے اندر طاقت آ جائے گی. ٹھنڈا پانی یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں گرم پانی. ہاں, لیکن اس کے میں آپ کو ترتیب سمجھاتا ہوں. بعض اوقات انسان کے اندر تحلیل واقع ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں تو وہ تحلیل رک جاتی ہے. بعض جگہ پہ تحلیل سردی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں عام روٹین میں جب سردیاں آتی ہیں تو انسان کو سردی اتنی لگتی ہے کہ جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے. آپ 1 گلاس گرم پانی لیں, اس میں 2 چمچ شہد ملا کے تو آپ استعمال کریں, 5 سے 6 منٹ کے اندر آپ کی کپاہٹ ختم ہو جائے گی, سردی ختم ہو جائے گی. اسی طرح شہد جو کمزور لوگ ہیں جن کا جسم نہیں بڑھتا, دبلے ہیں, ان کو موٹا کرنے کے لیے آپ اس کو دودھ کے اندر شامل کر کے دیں تو یہ جسم کو فربا بھی کرتا ہے. بچوں کے لیے بھی مفید بچوں کے لیے بڑی کمال. بچوں کے لیے تو اتنا مفید ہے کہ اب اگر ہم دیکھیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے جو گرتی دی جاتی ہے وہ شہد کی دی جاتی ہے. اسی طرح جب بچوں کو سردی لگ جائے تب بھی سب سے پہلے شہد ہی چٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح شہد کو آپ اگر بچہ کا بیمار ہے, اگر اس کو سردی لگ گئی ہے تو 12 سنگا مل جاتا ہے, آپ وہ 12 سنگا لے کے شہد میں ملا کے استعمال کر لیں تو فوری طور پہ نمونیا ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اس کے فوائد میں اگر الرجی آپ کو بہت زیادہ ہے تو آپ شہد کو پانی میں ملا کے استعمال کریں, 10 سے 15 دن میں آپ کی الرجی ختم ہو جائے گی, لیکن ٹھنڈے پانی میں. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ زمانہ قدیم کے اندر اگر علاج ہوتا تھا تو وہ ان چیزوں سے بنیادی طور پہ ہوتا تھا. یعنی کلونجی کے ساتھ, شہد کے ساتھ, دلیے کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں دیکھا جائے تو جو کہ عرب ممالک میں تو ہوا کرتی تھیں, لیکن یہاں پہ اب جس طرح انڈین کے جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ زیادہ معروف ہیں, یا ہماری پاکستان کی بہت زیادہ معروف. جی, یہ بھی آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. بہت ساری جو آج کل چونکہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے تو آپ کو ہر چیز ہر جگہ سے مل جاتی ہے. ایک بات. دوسرا جو آپ نے کہا جیسے عرب کنٹری ہے یا چائنا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہجامہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ اسے آسمانی علاج بھی کہا جاتا ہے. آج دیکھیں تو چائنا میں سب سے زیادہ ہجامے کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اور نیچرل چیزوں کے اوپر. اگر ہم موازنہ کریں تو چائنا اس ٹائم بھی ٹاپ پہ ہے ہربل جو پروڈکٹ میں, اور چائنا ہے. پھر اسی طرح ہمارے اگر ہم نیٹ کو سرچ کریں تو پوری دنیا میں اس ٹائم دوبارہ لوگ واپس پلٹ رہے ہیں اسی طرف, ہربل کی طرف, نیچرل کی طرف. اور اگر پوری دنیا میں ہم دیکھیں تو زیادہ ممالک, شاید کوئی 10 سے 15 ممالک ہوں گے جن میں آپ میڈیکل دیکھیں گے زیادہ, نہیں تو زیادہ تر ممالک میں اب نیچرل چیزوں پہ ہی انحصار ہے. تو اس میں جو ہجامہ ہے, اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی وہاں پہ فرماتے ہیں کہ علاج میں سب سے بہترین جو علاج ہے وہ شہد سے یا ہجامہ لگوانے سے یا آگ کے داغنے سے. لیکن اللہ کے نبی نے ہجامے کو پسند کیا. تو عرب ممالک میں ہجامہ بہت زیادہ عام ہے, بہت زیادہ. میں خود کیا ہوں الحمدللہ, وہاں پہ میں نے کافی لوگوں کا کیا ہجامہ. تو اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, یہ اسی کوئی 20-30 سال پیچھے جائیں, یا آج کے دور میں بھی کئی لوگ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا گر جائیں یا چوٹ لگ جائے
تو ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے فوراً کہنا کہ آپ دودھ لیں 1 گلاس، اس میں ہلدی ڈالیں، شہد ڈالیں اور دیسی گھی ڈال کے پی لیں، ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے، وہ ہمیں نسل در نسل سینہ بسینہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے. یا چوٹ لگی تو سنڈ کھا لیں، ٹھیک ہے. یہ جی ادرک، اس کو خشک کر کے سونڈ بنا لیا جاتا ہے، یہ دردوں کے لیے کمال کی چیز ہے. اسی طرح ہمارے اگر نسل در نسل دیکھیں ہیں تو آج بھی جسے ہم پنجیری کہتے ہیں عورتوں کو بنا کے دی جاتی ہے، جس سے عورت فٹ رہتی ہے. تو ہمارے لوگ پیدائش کے موقع پہ بھی دی جاتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح السی کی پنیاں جو سردیوں میں کھائی جاتی ہیں، فٹنس لیول کے لیے کمال کی چیز ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ دلیے میں شامل ہوگی. ہاں جی، یعنی ان کا دلیا بنا کے دینا، سوجی کا باقاعدہ اس طرح کی چیزیں آپ سوجی کی وہ بنا کے دے دیں، پنجیری دال کی بنا کے دے دیں، بھنے چنے کی بنا کے دے دیں. یعنی یہ چیزیں طاقتور ہیں. دیسی گھی ہو گیا، یہ چیزیں جو ہوگی، بادام. اب پہلے لوگ نا اس طرح علاج کرتے تھے. آج میرے پاس نا بہت سارے جب لیڈیز پیشنٹ آتی ہیں نا کہ ہمارے بچہ آپریٹ سے ہوا ہے، تو وہاں پہ میں سمجھاتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ نا ایک تو ورکنگ زیادہ کریں، ٹھیک ہے. دوسرا وہ پھر آگے سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ پہلی خوراک تو بہت اچھی ہوتی تھی، دیسی گھی ہوتے تھے، اب یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو میں پھر وہاں پہ ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ہمارے یہ جو جھگیوں والے ہیں یہ کہاں سے خوراک ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. صرف کام ان کا یہ ہے کہ وہ چلتی بہت ہیں، پورا دن وہ مانگتی ہیں. وہ ورکنگ آخری دن بھی جس دن ڈلیوری کیس ہوتا ہے اس دن بھی وہ مانگنے کی ہوتی ہیں، وہاں سے آتی ہیں. اگر بڑے ہاسپٹلس کے اندر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی جب لیڈیز جاتی ہیں تو وہ باقاعدہ ایکسرسائز کرواتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں. یہ بالکل یہ آپ نے بات کی. اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال، آپ نے بات کی تھی چائنا کی. چائنا کیوں آگے ہے؟ چائنا میں آپ چلے جائیں 1 لاکھ میں سے بھی شاید 1 کیس آپ کو ملے جس کا آپریٹ ہو. اگر وہ بھی کیس آ جائے تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، یہ آپ کی کچھ نااہلی یا کچھ نہ کچھ آپ نے اس کو صحیح گائیڈ نہیں کیا، نارمل ڈلیوری کی طرف. آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے کہ جب آپریٹ 1 سے 2 ہو جاتی ہیں عورت کے تو اس کے جو ہے طبیعت مسائل بچے آگے نہیں ہو سکتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آج بھی جو لوگ تو نیچرل کی طرف جا رہے ہیں نا، جو نیچرل چیزیں استعمال کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کا اہتمام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انسان جو ہے نا کھانے پینے میں احتیاط کرے اور واک. پہلے تو نا زمینوں پہ کام کرتے تھے، فٹ تھے، آج ہمارے وہ کام نہیں ہے. تو ہمیں صبح کے ٹائم ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے، بہت ساری بیماریوں سے نجات حاصل کریں. حکیم صاحب جو موسم چل رہا ہے نا ابھی قربانی کے بعد، بہت سے لوگوں کا قربانی کے دوران ہی پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کا اس موسم کے اندر پیٹ خراب ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ جی آپ کا سوال بہت زبردست ہے. اس میں سب سے پہلا جو کام کرنے والا ہے احتیاطی تدابیر. کیونکہ عید قربان پہ قربانی کا گوشت ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 4 دن 5 دن 6 دن کثرت سے گوشت کا استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہاں پہ گوشت کا استعمال کریں، پہلے دن کریں اور دوسرے دن پھر کم کر دیں، کسی سبزی میں ملا کے کھا لیں. اگر کیونکہ موسم کے اندر گرمی ہے، جب گرمی ہوگی تو اس کے اندر پھر انسان کو جب بھی جسم کے اندر گرمی ہوتی ہے تو اس کو آنتوں کی انفیکشن ہو جاتی ہے. اب گوشت زیادہ کھانے سے جو سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے وہ آنتوں کے اندر انفیکشن ہوتی ہے. جب آنتوں کے اندر انفیکشن ہوتی ہے تو انسان کو پیٹ خراب ہوتا ہے. انسان کا اس میں ہوتا ہے کیا 3 4 دفعہ موشن آتا ہے اور پیٹ میں وٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ گرمی کی سب سے بڑی علامت ہے. پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ واقعی پیٹ میں ہلکی سی آپ کی ہلچل ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو پھر موشن آ رہا ہے تو اسے ہم پیچش کہیں گے. ایک ہوتے ہیں اسہال پانی کی طرح آتے ہیں، وہ ایک دفعہ آ جائے دوسری دفعہ انسان کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے. موشن کہیں گے. ہاں لوز موشن. تو یہ ہے پیچش ہی ہوتے ہیں، وہ گرمی سے ہوتے ہیں. تو اس کا علاج بڑا آسان سا ہے. ایک تو 2 4 دن کے لیے اسے نا ابلے چاول یا دلیا جو بڑا کمال ہے، کھچڑی کھا لے. اس کے علاوہ اسے مشروبات میں آپ شربت انجوار دے سکتے ہیں، وہ فوری طور پہ نا آپ کے موشن روک دیتا ہے اور پیٹ میں درد بھی ختم کر دیتا ہے. چھلکا 1 گلاس پانی لیں یا دودھ لیں ٹھنڈا، اس کے اندر چھلکا ملا کے دے دیں، میٹھا کر لیں اسے. اس کے علاوہ آپ آج کل کے موسم میں گوند کتیرا مل جاتا ہے، تخم بالنگو مل جاتا ہے، وہ رات کو بھگو دیں، صبح پانی میں ملا کے وہ پلا دیں. یہ ساری چیزیں آج کل کے موسم کے حوالے سے بہترین اور کمال کی چیزیں ہیں. دہی کے اندر چھلکا ڈال سکتے ہیں. دہی کے اندر بھی چھلکا ڈال سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آنتوں کے اندر انفیکشن ہو تو ایسی دوائی نہیں دینی جس سے فوراً موشن رک جائیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا پھر آپ کے دماغ کی طرف گیس چڑھے گی، سر میں درد شروع ہو جائے گی. آپ نے ایسی دوائی دینی ہے جس سے سوزش اترے، آہستہ آہستہ موشن ٹھیک ہو جائے. یعنی پرہیز ساتھ کریں، مطلب کچھ اور کھائیں پیئیں نا. ہاں جی. اس کے علاوہ بڑا آسان سا ایک حل ہے. آپ کے کچن میں پتی پڑی ہوتی ہے، پتی کا قہوہ بنا کے آپ ٹھنڈا کر کے وہ پلا دیں،
فوری طور اور پہ کوئی چیز نہیں ڈالنی اس کے اندر. کوئی ضرورت. بعض یہ چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ بعض اوقات انسان کسی جگہ پہ آیا تو اسے دوائی نہیں مل رہی, تو ان میں سے کوئی چیز لے کے استعمال کر لے. اچھا, پتی خشکی پیدا کرتی ہے؟ ہاں, پتی جو ہے وہ خشکی پیدا کرتی ہے, لیکن اس وقت ہمیں اس کا مزاج ہے سرد خشک, تو یہاں پہ وہ سردی خشکی پیدا کر کے تو وہ فوری طور پہ موشنوں کو سکون دے دے گی. لیکن اس کے پراپر علاج کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, عام پنسار سٹور سے مل جاتا ہے. وہاں پہ آپ نے ہلدی لینی ہے, ایک اچھی والی ہلدی ہو, ملٹھی لینی ہے اور سونف لینی ہے. شرط یہ کہ تینوں چیزیں اچھی صاف ستھری ہوں. اس کو گرائنڈ کر لیں, تو یہ چمچ کا چوتھائی حصہ 1 سے 2 ماشا صبح دوپہر شام کھائیں, کیونکہ یہ 4-5 دن 6 دن یا ہفتہ 10 دن کھا لیں. کیونکہ بعض میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ انہیں یہ مسئلہ شروع تو ہوا عید قربان سے, لیکن بعضوں کا 2 سال 3 سال ختم نہیں ہوتا. تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نا موشن ہے, وہ فلیجل یا اس کا انجیکشن لگوا لیا یا ٹیبلٹ کھا لی, تو وہ اس کو ایز ٹریٹ کرتے ہیں موشن کے ساتھ. تو یہ موشن نہیں ہوتے, یہ پیچش ہیں, یہ آنتوں کی سوزش ہے. اس کا پراپر علاج کروائیں. اگر اس کا علاج نہیں کروائیں گے تو آنتیں کمزور ہوتی جائیں گی. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پنڈلیاں درد, جسم میں بخار رہنا شروع ہو جائے گا, سستی, کاہلی, کمزوری, وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ پھر آگے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. یعنی ایک طرف ہم نے عید کے اوپر ہیوی ڈوز لی, یعنی گوشت جو ہے, پروٹین جو ہے وہ بہت کثیر مقدار میں لے لیا, تو اس وجہ سے پھر یہ مستقل بن جائے گا. اوپر سے ہم فاسٹ فوڈ کھاتے رہتے ہیں. جی. تو اس میں احتیاطی تدابیر کہ ہم نے ان دنوں میں کھانا چھوڑ کے, جیسے آپ نے بات کی کھچڑی وغیرہ, تو یہ بہترین چیز ہے. ابلے چاول استعمال کر لیں, دلیا جو بہت اچھا ہے, مربع آملہ بہت اچھا ہے, سبزیاں استعمال کر لیں, کدو, توری, ٹنڈے. صحیح. ہمیں یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ اب سوزش ختم ہو چکی اور میں بالکل ٹھیک ہوں؟ ہاں جی, یہ اس کے سب سے پہلے تو آپ کو ایک تو پیٹ میں درد ختم ہو جائے گی, دوسرا موشن ایک دفعہ آنا شروع ہو جائے گا اور ٹھیک صحیح آنا شروع ہو جائے گا. صحیح. تو آپ خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا, میرے وہ پیٹ میں درد بھی ختم ہو گیا اور موشن آنا ختم ہو گیا. ایک دفعہ آنا چاہیے 24 گھنٹے میں, تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں, ہماری صحت میں برکت دے, اور اللہ آپ سے بھی دین کا کام لیتا رہے, لوگوں کی خدمت کا کام لیتا رہے, ہم سے بھی لوگوں کی خدمت کا کام لیتا رہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, جس کے اندر حکیم صاحب نے ہمیں بہت مفید معلومات دیں کہ زمانہ قدیم کے اندر لوگ کس طرح علاج کیا کرتے تھے, اور وہ کس طرح قوی اور مضبوط بنا کے اپنے آپ کو رکھتے تھے. اور آج بھی جو لوگ اپنے کھانے پینے کا لحاظ رکھتے ہیں, اپنی روٹین جو ہے اس کو سیٹ رکھتے ہیں, اور اچھے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں, اور پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے بلکہ بھوک رکھ کے کھانا کھاتے ہیں, اور ٹائم پر سوتے ہیں, اور صبح جلدی اٹھتے ہیں, اور واک کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, تو ان کی صحت جو ہے وہ بالکل فٹ رہتی ہے. اور جو لوگ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, صبح کے وقت کچھ بھی نہیں کھاتے, ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں, 12 بجے اٹھتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کا کیا ناشتہ ہوتا ہے, اور پھر ان کا کیا جو ہے لنچ ہوتا ہے, کیا ڈنر ہوتا ہے, اور ڈنر کے اندر پھر وہ فاسٹ فوڈ, پیزے چلتے ہیں, برگر شاورمے چلتے ہیں, تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا سونا ہے اور کیا نیند پوری ہونی ہے. تو اس سے کتنی بیماریاں جنم لے رہی ہیں, بلکہ بچوں کے اندر ایسی بیماریاں اور اس طرح کے ہارٹ اٹیک پیشنٹ ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اور حکیم صاحب نے یہ بھی بات بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمارے لیے رہنمائی ہے قرآن کے اندر وہ کیا ہے, اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو قوی مومن پسند ہے. تو قوی مومن جب آپ ہوں گے تو آپ دین کی خدمت کر سکیں گے, آپ معاشرے کی خدمت کر سکیں گے, اپنے اہل و عیال کی خدمت کر سکیں گے, اور ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزار سکیں گے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.